ناظرین السلام علیکم. اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ حاضر ہوں. ناظرین، افواج پاکستان بحیثیت ایک ادارہ پوری قوم کا ادارہ ہے اور بہت اہم ترین ادارہ ہے، اور اسی طرح آئین پاکستان، آئین جو ہوتا ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کے بعد کسی بھی ملک کا جو ریٹن آئین ہے وہ ایک بہت اہم کتاب، ایک دستاویز ہوتی ہے جو ملک کے لیے بہت اہم ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے عوام اللہ کے بعد جو خلق خدا ہوتی ہے اس ملک کی، وہ اس ملک کی صحیح طاقت ہوتی ہے. آئیے آج کا پروگرام جو میں شروع کرنا چاہتا ہوں وہ پی ڈی ایم، اس وقت اپوزیشن کے مولانا فضل الرحمان جو صدر ہیں، ان کے دو اسٹیٹمنٹس ہیں، یعنی دو پیکج ہیں. میں پہلا پیکج آپ کو دکھاتا ہوں، پھر دوسرا دکھاتا ہوں، اور اس کے بعد اپنی گفتگو اپنے مہمانوں سے شروع کروں گا. پہلا پیکج دیکھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کیا کہہ رہے ہیں. حکومت کے پاس 1 مہینے کی مدت ہے. اس کے بعد فوری طور پر پاکستان ڈیموکریٹک الائنس کی قیادت بیٹھ کر لانگ مارچ کا اعلان کرے گی، اس کی تاریخ کا تعین اعلان کرے گی. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اس بات کا بھی فیصلہ کرے گی کہ لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف کیا جائے یا لانگ مارچ راولپنڈی کی طرف کیا جائے. ہم اس بات پر متفق ہیں کہ پاکستان کو ایک ڈیپ سٹیٹ بنا کر یہاں کی اسٹیبلشمنٹ نے پورے نظام کو یرغمال بنایا ہوا ہے. عمران خان ایک مہرہ ہے جس کے لیے دھاندلی جنہوں نے کی اور جنہوں نے ان کو قوم پر مسلط کیا، ایک جھوٹی حکومت قائم کی. ہم آج واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ اور فوجی قیادت کو اس کا مجرم سمجھتے ہیں، اور ہماری تنقید کا رخ اب ان کی طرف ہوگا، برملا ہوگا. اور اب ان کو سوچنا ہے کہ وہ پاکستان کی سیاست پر اپنے پنجے گاڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں یا اس سے دستبردار ہو کر اپنی آئینی ذمہ داریوں کی طرف جاتے ہیں. لہٰذا اس حوالے سے ہم بڑی وضاحت کے ساتھ اپنے مستقبل کا فیصلہ کر رہے ہیں. فوج ہماری فوج ہے، ہم اس کو اپنی فوج سمجھتے ہیں. ہم تمام جنرلز کا احترام کرتے ہیں. یہ ہماری دفاعی قوت ہے، لیکن دفاعی قوت اگر اپنے پیشہ ورانہ ذمہ داریوں سے ہٹ کر سیاست میں مداخلت کرتی ہے، سیاسی معاملات کو اپنے قبضے میں لیتی ہے، اس سے الجھنیں پیدا ہوتی ہیں. آج اگر پاکستان میں آئینی بحران ہے، قانونی بحران ہے، سیاسی بحران ہے، معاشی بحران ہے، تو وہ اس تجاوز کی وجہ سے ہے کہ اپنے حدود سے آگے بڑھ جاتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی تمام پارٹیاں اس بات پر متفق ہیں کہ ہم نے صرف ایک مہرے کی طرف تحریک کا رخ نہیں موڑنا، بلکہ اس کے پیچھے ان پشتیبانوں کی طرف بھی ہم نے اس تحریک کو متوجہ رکھنا ہے اور پبلک پر یہ واضح کرنا ہے کہ تمام خرابیوں کی اصل جڑ کون ہے اور کیوں ہے. جی ناظرین، یہ آپ نے ایک پیکج دیکھا ہے. ایک اور پیکج میں دکھاتا ہوں، وہ بھی آپ سنیں مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں. جو حکمران کہتا ہے کہ فوج میرے پشت پر ہے، اس لیے مجھے موقع دیا جا رہا ہے کہ میں اپنی فوجی قیادت کو نہایت احترام کے ساتھ مخاطب کروں کہ اگر آپ اس ناجائز نااہل حکومت کی پشت پر ہیں تو پھر اپنی پوزیشن واضح کریں، تاکہ ہم اگر تحریک چلائیں تو پھر آپ کی طرف اس کا رخ ہوگا، کیونکہ آپ اس جرم میں کریں. ملک کسی ڈکٹیٹر کا جاگیر نہیں، ملک کسی ادارے کا جاگیر نہیں، یہ ملک کسی کے قبضے میں نہیں، یہ ملک عوام کا ہے اور یہاں پر عوام کا راج ہوگا. عوام کے بغیر ہم اس ملک پر کسی کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کرتے. اللہ کی حاکمیت اور اس کے نیچے اللہ کا خلیفہ بن کر پاکستان کے عوام اپنے نمائندوں کے وساطت سے حکومت کریں.
جی ناظرین، یہ پیکج ہے، اس کے اوپر کچھ سوالات ہیں جو اپنے مہمانوں سے ہم کریں گے اور امید رکھتے ہیں کہ مہمان ان کا مدلل جواب، کیونکہ عوام پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور یہ اسپیچ جب جاتی ہے تو اس کے حوالے سے کئی سوالات لوگوں کے ذہنوں میں ابھرتے ہیں جو ہم تک بھی پہنچتے ہیں، اور یہ سوالات ہم آپ تک پہنچاتے ہیں اور پھر ان کے جوابات آپ جیسے مدبر اور بہترین اینالسٹ اپنا دیتے ہیں۔ تو میرے ساتھ جو مہمان ہیں آج ان کا تعارف میں کرا دیتا ہوں۔ میرے ساتھ ہیں جناب سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب، پی ڈی ایم کا ایک بڑا نام ہے، اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ میرے ساتھ دو اہم اینالسٹ ہیں، ایک جنرل اعجاز اعوان صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں، آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور دوسرے میرے پاس ہیں حفیظ اللہ نیازی صاحب جو سینئر تجزیہ نگار بھی ہیں، سینئر صحافی بھی ہیں، آپ کا یہ بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین، پھر آتے ہیں اپنے سوالات کے ساتھ۔ ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک جی۔ سب سے پہلے آ جاتا ہوں جناب حافظ حمداللہ صاحب کی طرف۔ حافظ حمداللہ صاحب، افواج پاکستان ایک آئینی ادارہ ہے اور یہ ہر حکومت کے ساتھ اپنی آئینی ذمہ داری نبھاتا ہے، یہ اس میں کوئی ایک دو رائے نہیں ہے۔ تو سر، یہ پی ڈی ایم کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ اس حکومت کی موجودہ حکومت کے ہر عمل کا ذمہ دار جو ہے یہ ادارہ ہے اور آپ نے اس کو اپنا ہدف مقرر کیا ہوا ہے، ایسا کیوں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ بنیادی طور پر آپ نے پی ڈی ایم کی قیادت میں جمعیت علماء اسلام جو پی ڈی ایم کی پلیٹ فارم کو اور اس اتحاد کو وہ لیڈ کر رہے ہیں، ان کے کچھ کلپ آپ نے قوم کو سنا دی، مختلف مراحل کی۔ اس میں اگر آپ دیکھیے مولانا صاحب کیا کہتے ہیں، مولانا صاحب کہتے ہیں کہ اصل حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے، اور یہ میں نہیں کہتا، یہ پاکستان کی آئین کا تقاضا ہے، اور قرآن بھی یہی کہتا ہے ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ۔ حکومت اگر ہوگی، نظام اگر ہو، حاکمیت اگر ہو تو وہ اللہ کا، اور آئین کا پریمبل بھی یہی کہتا ہے، قرارداد مقاصد آئین کا حصہ ہے، وہ بھی یہی کہتا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ اس کے بعد حاکمیت اگر ہوگی تو عوام کی ہوگی بعثت نیابت اللہ کی، یعنی خلیفہ اللہ کی۔ یہ بات کی، یہ غیر آئینی بات نہیں ہے، آئینی بات ہے۔ دوسری بات انہوں نے کیا کی؟ دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ حکمران کہتا ہے، آج کا جو حکمران ہے وہ ہر بات جب کرتے ہیں ان کی بیانیے کے ساتھ یہ ہے کہ فوج ہمارے پیچھے ہے، فوج ہمارے ساتھ ہے، فوج کی ہمیں سپورٹ حاصل ہے۔ پہلے تو وہ عدلیہ کو بھی ساتھ ملاتے تھے کہ عدلیہ کا بھی مجھے سپورٹ ہے اور فوج کی بھی۔ فوج کا نعرہ تو وہ آج تک بھی وہ ان کی بیانیے کا اہم جزو، اہم حصہ ہے، کہتے ہیں میری پشت پر ہے۔ اب مولانا صاحب پھر کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں فوج کا احترام کرتا ہوں، میں ادارے کا احترام کرتا ہوں، میں فوج ہماری فوج ہے، میں جرنلز کا احترام کرتا ہوں، جرنلز ہمارے جرنل ہے، وہ قوم کی جرنل ہے۔ اب آئیے اس بات پر کہ اگر مولانا کہتے ہیں اگر فوج آئینی حدود سے نکلتے ہیں جو آئین نے متعین کیا ہے، اگر فوج واقعی ایسا ہی ہے جیسے حکمران وقت کہتا ہے، تو پھر بجائے اس کے کہ میں مہرے کی طرف اپنے احتجاج کا رخ کر دوں، تو پھر میں کیوں فوج کی طرف اپنا رخ نہ کروں؟ یعنی میں ان کو کیوں مخاطب نہ کروں؟ میں ان سے کیوں سوال نہ کروں کہ آئین کے مطابق پارلیمنٹ کے اپنے حدود ہے اور ایگزیکٹو کے اپنے حدود ہے، عدلیہ کے اپنے حدود ہے، مقدس ادارہ ہے فوج، ان کے اپنے حدود ہے، لہذا ہر ایک اپنے حدود میں رہ کر وہ اپنا کام کرے، اپنے پرزے کا کردار ادا کرے۔
لیکن اگر آپ حدود سے نکلتے ہیں، جیسے حکمران کہتے ہیں کہ مجھے فوج کی پشت پناہی حاصل ہے، اب حکمران پر سوال ہے، سوال یہ ہے حکمران پر کہ بھائی تم کشمیر پروش ہو، کیا اس میں فوج ان کے ساتھ ہے؟ حکمران کی حکمرانی کی وجہ سے ملک میں غربت میں اضافہ ہوا ہے، کیا اس میں فوج ان کے ساتھ ہے؟ کیا حکمران کی کیبنٹ میں 18-19 ایسے مشیر وزیر ہے جن پر نیب کے کیسز ہے کرپشن کی، وہ کہتے ہیں مجھے فوج کی سپورٹ حاصل ہے، میرے پشت پناہی؟ کیا واقعی؟ فارن فنڈنگ کیس 6 سال سے معطل ہے، وہ کہتے ہیں میرے پشت پر فوج ہے، کیا اس وقت بھی فوج ہے؟ خارجہ پالیسی آپ دیکھیں، شاہ محمود قریشی بیان دے رہا ہے، اس بیان کے نتیجے میں سعودی بھی ناراض، یو اے ای بھی ناراض۔ 73 سال میں پہلی دفعہ بھارتی چیف آف آرمی اسٹاف یو اے ای کا بھی دورہ کر رہے ہیں اور سعودی کا بھی کر رہے ہیں۔ جو قرضہ آپ کو دیا ناراض ہوتے ہوئے وہ آپ سے واپس لے رہے ہیں، کیا اس میں بھی فوج ان کے ساتھ ہے؟ سی پیک تعطل کا شکار ہے، وہ اعتماد نہیں ہے جو پہلے تھا، کیا اس میں بھی فوج ان کے ساتھ ہے؟ ایران کا اعتماد نہیں ہے، کیا اس میں بھی فوج ان کے ساتھ ہے؟ کیا عمران خان نے امریکہ میں بیٹھ کے یہ کہا، پاکستان کے ایک اہم ادارے کے حساس انٹیلیجنس ادارے کا نام لیتے ہوئے، کہ القاعدہ کو انہوں نے ٹریننگ دی، طالبان کو انہوں نے ٹرین کیے وغیرہ وغیرہ، کیا اس بیانیے میں بھی فوج ان کے ساتھ ہے؟ گزشتہ حکومت میں معیشت 5.5% تھی، آج اس وقت کہا گیا کہ معیشت ڈوب رہی ہے، آج معیشت 0 پوائنٹ یعنی منفی میں ہے، کیا اس میں بھی فوج ان کی پشت پر ہے؟ یہ تمام خرابیاں حکومت خود کہہ رہی ہے کہ ان تمام خرابیوں میں فوج میری پشت پر ہے، اس کا اور کیا مطلب ہے؟ اگر ان تمام خرابیوں میں، اس پوری سسٹم کی خرابیوں میں، اس تباہی اور بربادی میں ان کے ساتھ ہے جیسے کہ حکمران کہتے ہیں، لیکن کیا وزیر اعظم کے سر یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، میں سر سوال ضرور کروں گا، کیا وزیر اعظم کے سٹیٹمنٹ پر آپ یہ اہم ذمہ داری، یہ وزیر اعظم کا سٹیٹمنٹ آپ خود کوٹ کر رہے ہیں، تو کیا وزیر اعظم کے ایک سٹیٹمنٹ پر کہ فوج میرے ساتھ کھڑی ہے، فوج کو آپ ذمہ دار کہہ دیں گے سر ہر چیزوں کا؟ یہ ان کا سٹیٹمنٹ ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، تو پھر ٹھیک ہے، ان کی تردید ہونی چاہیے، ہم آپ کی برائیوں میں آپ کے ساتھ نہیں ہیں، آپ معیشت کی تباہی کے ذمہ دار ہیں، فوج آپ کے ساتھ نہیں ہے بھائی، آپ کی خارجہ پالیسی ناکام ہے، فوج آپ کے ساتھ نہیں ہے بھائی، آپ نے سیپیک معطل کیا، فوج آپ کے ساتھ نہیں ہے بھائی، آپ نے 1 کروڑ نوکریاں نہیں دی، نہ 50 لاکھ گھر دیے، فوج آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ فارم فنڈنگ کیس میں تم نے وہ 23 اکاؤنٹ جو گورنر سٹیٹ بینک نے دیے ہیں، خفیہ اکاؤنٹ اسرائیل اور انڈیا وغیرہ کے، وہ ناجائز پیسے جو آپ کے، اس میں ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ BRT کا فیصلہ آیا، آپ نے سپریم کورٹ سے اسٹے لے کے وہاں چپ نہیں، اس میں فوج آپ کے ساتھ نہیں ہے بھائی۔ ٹھیک، آپ نے معیشت تباہ کی، اس میں ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ ٹھیک، آپ کے کیبنٹ میں آٹھا اور گندم کے چور بیٹے ہیں، اس میں ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں بھائی۔ ٹھیک ہے، تو جب یہ کر لے، ہم نہیں ہیں ان کے ساتھ، ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ایک جملے کی اجازت دے، اگر نہیں ہے تو 4 ٹیلی فون کالز استثمار خان کا علاج ہے، 4 ٹیلی فون کالز، ٹھیک ہے، ایک کال جائے گی مسلم لیگ کاپ کے پاس، ایک کال جائے گی MQM کے پاس، ٹھیک ہے، ایک کال جائے گی کیا نام ہے جی ڈی اے کے پاس، ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے، ایک کال جائے گی باپ کے پاس، چاروں گر جائیں گے سر، دڑ دم ہو جائے گا۔ سر میں آگے چل کے بات کروں گا، آپ سے جہان صاحب سے پوچھ لیتا ہوں۔ جہان صاحب، 73 سال میں یہ بات اسٹیبلش ہے کہ اس ملک کی طاقتور ترین ادارہ اسٹیبلشمنٹ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے سر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سر اپوزیشن، خاص طور پہ PDN کی جو ڈیمانڈ ہے، اس سے اسٹیبلشمنٹ کیوں نہیں اسے سالو کرتی ہے، کیوں ناراض ہے، کیوں خفا ہے، سالو کیوں نہیں کرتی ہیں؟ اس کا پہلا پوائنٹ میں نے دے دیا کہ اس ملک کی طاقتور ترین ادارہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے۔ ان کا ڈیمانڈ ہے کہ آئین کے مطابق ملک کو چلایا جائے، ہر ادارہ اپنی حدود میں رہے اور اپنے حلف کی پاسداری کرے،
اور حق حکمرانی عوام کی ہے، عوام جس کو منتخب کرے اس کو حکومت کرنے کا اختیار ہے. کیا کہیں گے جنرل صاحب؟ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. اب آپ نے میری بات بھی تحمل سے سننی ہے. جی سر. بات یہ ہے کہ کس منہ سے یہ جمہوری قوتیں فوج سے مطالبہ کر رہی ہیں، کون سے آئین کے تحت، کہ وہ ایک سیاسی جماعت کو ٹیلی فون کرے کہ حکومت سے الگ ہو جاؤ، پھر دوسری جماعت کو ٹیلی فون کرے کہ حکومت سے الگ ہو جاؤ اور حکومت گرا دے. یہ جمہوری لوگ، سینیٹرز اور جمہوری قوتیں اگر پاکستان آرمی سے یہ مطالبہ کر رہی ہیں کہ آپ حکومت گرا دیں، تو یہ کون سے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ فوج کی یہ ذمہ داری ہے؟ تو یہ بیانیہ ہی غیر ضروری اور غیر جمہوری ہے. پھر انہوں نے اپنے حمداللہ بھائی نے ابتدا میں کہا تھا کہ حاکمیت اللہ کی ہے اور آئین اور امر اللہ جو ہے وہ ہم سب پر فرض ہے. اگر یہ بات ہے اور اس بات پہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان آرمی حکومت وقت کا ساتھ چھوڑ دے، تو وہ کون سا عالم دین ہے اور کون سے وہ لوگ ہیں، جو سیاسی قوتیں ہیں، جو ایک سزا یافتہ عورت جو نہ ایم این اے ہے، نہ سینیٹر ہے، نہ ایم پی اے ہے، نہ کونسلر ہے، اس ملک کے عدالتی نظام میں 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق جعلی دستاویزات عدالت میں جمع کرانے پر 7 سالہ سزا یافتہ ملک کی سپریم کورٹ سے ہے. تو چوروں کا ساتھ دینا مذہبی رہنماؤں کا کام نہیں ہوتا. آرمی پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے رویے کو دیکھ لیں کہ ایک طرف تو مولانا فضل الرحمان صاحب مولانا ہیں اور ایک طرف حکومت پر الزام ہے کہ ان کی کیبنٹ میں 14 چور بیٹھے ہیں. ان کے ساتھ 14 چور اسی پلیٹ فارم پر کھڑے ہیں جن کے اشاروں پر یہ خود بھی چل رہے ہیں اور قوم کو چلانے کی بھی ایک ناکام کوشش کر رہے ہیں. تو یہ جمہوری رویے نہیں ہیں. دوسری بات، نیکسٹ بات یہ ہے کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت انتخابات جائز نہیں تھے اور ان کی وجہ سے اقتدار میں نہیں آئی، تو پہلے میں نے اگلے دن بھی حمداللہ صاحب سے یہ بات کہی تھی ایک دوسرے پروگرام میں کہ اگر یہ اسمبلیاں ہی ناجائز تھیں جنہیں وہ خود ان کے 18 ایم این اے حلف اٹھا کر ناجائز اسمبلیوں میں ناجائز سیٹوں پر بیٹھے ہیں اور سندھ کی حکومت بھی ناجائز حکومت کر رہی ہے، تو پھر اس پورے الیکٹورل کالج کے تحت پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ کیوں بنے تھے کہ مجھے صدر بنا دو تو ساری اسمبلیاں جائز ہو جائیں گی، اگر میں اقتدار سے محروم رہ گیا تو سارا الیکٹورل پروسیس اور یہ اسمبلیاں ناجائز ہو جائیں گی. ڈاکٹر صاحب اس طریقے سے اس ملک میں سیاست نہیں ہو سکتی. اگر اس کے لیے جو آئینی راستے ہیں 1973 کے آئین کے مطابق ان کو اختیار کرتے ہوئے یا عدم اعتماد کرائیں پرائم منسٹر کے اوپر، یا ان کے انتخابات کو چیلنج کر دیں الیکشن کمیشن میں. اگر آرمی نے کہیں مداخلت کی ہے اور ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہے تو ان تمام جرنیلوں کو اس ایویڈنس کے ساتھ عدالت میں چیلنج کر دیں اور ان کے خلاف وٹنس لے کر ایویڈنس لے کر عدالت میں چلے جائیں بشمول آرمی کے اینی آفیسر کہ انہوں نے مل کر انتخابات میں دھاندلی کی ہے اور یہ ہمارے پاس ایویڈنس ہے. تو نہ یہ عدالت میں جاتے ہیں، نہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جاتے ہیں، چوروں کے اشاروں پر کھڑے ہو کر یہ دعوے کرتے ہیں اور پھر آرمی سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ الیکٹڈ حکومت کو گرا دو. تو یہ نہ فوج کا کام ہے کہ وہ پرائم منسٹر کو گرائے. اگر پرائم منسٹر نے کوئی غلط بات کی ہے تو ان کا مواخذہ عدالت وہ پارلیمنٹ کرے. انہوں نے امریکہ میں بیٹھ کر ایک غلط سٹیٹمنٹ دی ہے تو یہ پارلیمنٹ میں ان کو جواب دہ ہولڈ کریں. اگر انہوں نے کسی قسم کے اور غلط لوگ اپنے ساتھ بٹھائے ہوئے ہیں تو پارلیمنٹ میں ان کو چیلنج کریں. سڑکوں پہ آ کر فوج پہ الزام لگا کے فوج سے مطالبہ کرنا غیر جمہوری ہے، غیر اخلاقی ہے، غیر مہذب. ٹھیک ہے سر. حفیظ اللہ نیازی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. آپ نے دونوں کی گفتگو تو سنی لیکن میں ایک سوال ضرور ڈال دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ سر یہ تاثر ابھر رہا ہے اور بہت زور سے آ رہا ہے اور وہ یہ تاثر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے
وہ اپنے آئینی کردار ادا کرنے کے بجائے موجودہ حکومت کے سیاسی ایجنڈے کے ساتھ کھڑی ہے. یہ تاثر ابھر رہا ہے, یہ کس حد تک صحیح ہے, آپ اس کی وضاحت کریں سر. اور دوسرا یہ کہ جو موجودہ اس وقت حکمران ہیں وہ مہازارائی کی سیاست چاہتے ہیں اور وہ ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں کہ اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ کا ٹکراؤ ہو جائے. سر کیا کہتے ہیں سر اس پہ آپ؟ ڈاکٹر صاحب میں اب کیا کہوں, اصل میں ہمارے ملک کا کرائسس کیا ہے کہ ہم نے ایک پوزیشن لی ہے اور اس میں سچ کیا ریئلٹی ہے. ہم نے صرف کے دل سے جو ہے جو چیز سمجھتے ہیں پاکستان کے اندر یہ بیماری عام ہے, اس کے اوپر ہم صرف کے دل سے یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہے جانتے بوجھتے پتہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے اندر کہاں کہاں جو ہے غلطی ہے یا کہاں کہاں جھوٹ ہے, ہم اس کو پھر بھی عام کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جانے تو نہ جانے گلی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں. فوج کی مداخلت جو ہے پاکستان کے اندر اب یہ کوئی ڈھکا چھپا جو سیکرٹ نہیں ہے, کھل کے ہے, عام ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کس ملک میں یہ ہوتا ہے کہ جج ارشد ملک ایسو کی ویڈیو آ جائے اور اس کے فیصلوں کو ہم بالکل ایسا سر بلند کر کے رکھیں. میں کہتا ہوں کہ کسی مہذب ملک کے اندر سر شرم سے جھک جاتے. کس مہذب ملک میں ہے کہ نیب کی جو ویڈیو ہے وہ سامنے آ, کون اس کو عام کرے؟ وزیر اعظم ہاؤس. کسی ملک کے اندر ان دونوں کو اس کے بعد اپنی نوکری کرتے دیکھ لیں اور اس کے بعد وہ کام چلاتے رہیں. یہ اس ملک میں ہو گئے. اس ملک میں وہ کہتے ہیں نا کہ واحد دلیل آئے جو محکے جواز میں اقبال کو یہ ضد ہے کہ پینا ہی چھوڑ دے. کہاں پہ عدالتی فیصلے نہیں آئے؟ یہاں سے شروع کر کے 1951 کی طرف چلے جائیں, 1951 سے شروع کر کے قاضی فاضلہ صاحب کے فیصلے تک آ جائیں. یہ فیض آباد دھرنے کے اندر سر عام ہو یا جو آج بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, یہ جب تشت بام ہوگی. دیکھیں اس ملک کے اندر کسی کوئی آئین ہوتا, آئین کی حکمرانی ہوتی, تو یہ جو ہے اب کیا کہا جائے. ڈاکٹر صاحب اس ملک کا ہم نے باجا بجا دیا ہے, لیکن اس ملک کے اندر جو طاقتور ہے اس کا گربان کو نہیں پکڑ سکتا. معاشی پاکستان ٹوٹا, ضرورت کر کے دکھا دے کہ اس کی انویسٹیگیشن بتائے کہ میرے ملک کو کس نے توڑا ہے. کیا کس نے توڑا جی؟ اندرا گاندھی نے. وہ توڑے گی, کیوں نہ توڑے؟ ہمارے دشمن ہمارے اوپر حملہ کیوں نہ کرے؟ کیا اندر سے اندرا گاندھی نے توڑا ہے؟ شاچن چلا گیا, کوئی انویسٹیگیشن کی؟ کاغل کے اندر جو کچھ ہوا, ہمارے جو دوست ہیں جو اب ریٹائرڈ ہو گئے ہیں, جو کورس ہیڈ کر رہے تھے, وہ بتاتے ہیں کہ کتنی کیجویلٹیز ہوئی. پاکستان کے اندر اس ملک کا ہم نے کیا کیا ہے؟ اس کے قصور کیا کیا ہے؟ کیا دادیں کیا اس ملک نے؟ اس ملک نے عہدے دیے ہیں. اب یہ تو اصول نہیں ہو سکتا نا کہ جب یہ لاٹھی میری ہے تو بھینس کیوں تمہاری ہے. ہر ایک کو جملہ غیر متنازع. یہ میں کئی دفعہ بتا چکا آپ کو کہ ہمارے جنرل باجوہ صاحب کی ملاقات ہوئی تھی پل ڈیری وقت سے, ٹی وی پہ کئی دفعہ ڈسکشن بتا چکا. میں تو اپنی میرے خیال 1 درجن سے زیادہ اپنے پروگرام بتا چکا ہوں. وہاں جنرل محی الدین حیدر بھی تھے, ایئر مارشل شہناز چوئی صاحب بھی تھے, جرنلسٹ بھی ہمارے شامی صاحب, صافی صاحب, احمد بلال محبوب صاحب. وہاں انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی کہ نواز شریف جو ہے وہ کرپٹ نہیں ہے. نواز شریف اتنا محبت نہیں جتنا میں ہوں. یہ جنرل صاحب نے انڈورس کیا ہے, لیکن جو کیمپین چلتی رہی ہے, جو ہم نے سپریم کورٹ کے نام پہ تماشا لگایا ہے, جو 56 کمپنیوں کو ہم نے کیا ہے کہ تاک کے مارا ہے کہ یہاں سے یہ نہ ہو کہ کوئی کنسیشن مل جائے, لوگوں کو دھوکہ دیا جا سکے کہ نواز شہباز نے بہت کام کیا ہے, 56 کمپنیوں کو عدالت میں لے آؤ. میں کہتا ہوں جی جہاں سے اب کھولیں. مجھے تو تکلیف یہ ہوتی ہے کہ کس جٹائی سے ہم گربان کے 2 بٹن کھول کے بجائے اندر جھانکنے کے ہم ایک دلائل دے رہے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر ہم ہٹ درمی سے کرتے ہیں. میں تو خدا کا گواہ ہے کہ اس ملک کے اندر سپیچ لیس ہوں.
میرے ایک ہی میری سارے دوستوں سے گزارش ہوتی ہے کہ دیکھو رائے اپنی اپنی ہوتی ہے، میری رائے آپ لوگوں سے مختلف ہوگی، لیکن خدا کے واسطے، اللہ اور کے رسول کے نام کے واسطے حقائق کو نہ توڑے موڑے۔ کس کو نہیں پتا ہے کہ اس ملک میں وچ ہنٹنگ ہو رہی ہے؟ نیب کے چیئرمین جاوید چوہدری صاحب کو 3 کالم کے اندر جو انٹرویو نما والنٹیئر کیا، رضاکارانہ طور پہ اپنے گھر بلایا اور کیا کہا 5 وزیروں کو میرے ٹارگٹ پہ ہیں، وہ کدھر گئے؟ وہ 15 سیمی سے ہٹ گئے۔ انہوں نے کہا جی اگر میں نے چلا کیا حکومت ٹوٹا، ایک پولیشن گورنمنٹ ہے، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ منظر چینج ہوتا ہے، ٹھیک، اس کی ویڈیو آتی ہے اور اس کے بعد کئی ویڈیوز دوسری آتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم نے 1971 کے اندر 4 واقعات ہوئے تھے، ایک سیاسی عدم استحکام، دنیا کے اندر میں آج تک چیلنج کرتا ہوں کہ پاکستان دنیا کی تاریخ کے اندر ایک ملک بتا دے 300 سال کی جو ہماری سویلائز ہسٹری ہے، ڈاکومنٹڈ ہے، جو ماڈرن اسٹیٹ سسٹم ہے ٹھیک، یا پرانی، کہ جہاں پہ سیاسی عدم استحکام ہو ٹھیک، اور ملکوں نے ترقی کی ہو۔ سیاسی عدم استحکام کی کوکھ سے اقتصادی بحران جنم لیتا ہے، ٹھیک، گورننس فیلئر ہو چکا ہے، سفارتی تنہائی آپ کو آ چکی ہے۔ چلو بجا لے باجے اس ملک کا، ٹھیک، جب جو ہمارے یہاں دوزخ، جب سارے دوست دوزخ کی طرف جا ہی رہے ہیں، ٹھیک ہے سر، ہم بھی چلیں گے، ٹھیک ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے سر، اب اس گناہ میں آپ فیض آباد کا دھرنا ہو، کوئی چیز ہو، وہاں پہ آپ کے اتنی زبردست آپ کا جو سیف سٹی کیمراز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے سر، وہ ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک، کیا یہ غیر مرئی طاقتیں ہیں، ٹھیک، یہ جو کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک، ہم کیوں نہیں تندرائی کہتے کہ یہ اس طرح ہوتا ہے؟ ضلع کی لیول پہ ٹھیک، مداخلت ہوتی ہے، ٹھیک ہے سر، ڈویژن لیول پہ ایک اور بندہ مداخلت کرتا ہے، پھر سیکٹر کمانڈر آ جاتے ہیں، پھر وہ جذباتی ہو جاتے ہیں، پھر آئی جی چلا جاتا ہے، ہر ایک کی یہ ہونا ہے۔ ٹھیک ہے سر، یہ اس میں پورا سسٹم جو ہے ٹھیک ہے سر، وہ اس وقت تتر بتر ہو چکا ہے، ٹھیک ہے سر، لیکن کیا کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے سر، میں آگے چل کے بات کروں گا، میرے پاس ذرا ٹائم کم ہے، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین، پھر واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ جی حمداللہ صاحب، 4 منٹ ہے سب کے پاس، آپ 4 منٹ میں اپنی بات مکمل کریں، میں سوال ہی نہیں چھوڑ دیتا، کئی سوال اٹھ گئے، کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ جنرل صاحب نے ایک بات کی، میں ذرا مختصر اس کو رسپانڈ کروں، تھوڑے سے جواب دے دوں۔ انہوں نے بات کی جیلی دستاویزات کی، میں پی ایم ایل این کا ترجمان نہیں ہوں۔ انہوں نے مریم بی بی کی بات کی کہ مختلف قسم کے وہ مجرم ہے، فلانا ہے، یہ ہے، وہ کیا ہے کیا نہیں ہے، وہ تو نواز شریف کے بارے میں بھی کہا جاتا تھا، لیکن آج 2 دن سے آپ سن رہے ہیں کہ جس کمپنی کو انہوں نے ذمہ داری دی تھی کہ لندن میں نواز شریف کی اثاثے دیکھیں، تقریباً $2.87 خرچہ آیا، لیکن کچھ نہیں نکلا۔ کہتے ہیں کودا پہاڑ نکلا چوہا، یہ ہے صورتحال ان تمام کیسز کی۔ 3 قسم کی ویڈیو آئے تھے، ایک غریب شخص کریم تھا، اے ٹی ایم ویڈیو اس کا آیا تھا، وہ غریب اس اے ٹی ایم ویڈیو کی اس نے چوری کیا یا چوری کر رہے تھے، اس کو پولیس کی کسٹڈی میں مارا گیا، یعنی شہید کیا گیا، قتل کیا گیا۔ ایک جج ارشد کی ویڈیو آئی، اس ویڈیو کے نتیجے میں وہ نااہل قرار دے گئے، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن جو سزائیں انہوں نے سنائی تھی یہ ٹھیک ہے، یہ کیسے؟ ایک ویڈیو نیب کے ادارے کے ایک بہت بڑا آفیسر چیئرمین نیب کا آیا تھا، وہ ویڈیو یہ آپ کے سامنے دیکھیں، اے ٹی ایم کی ویڈیو پر تو کریم مارا گیا، جج ارشد وہ نااہل ہو کے ان کو برخاست کر کے فارغ کر کے، لیکن فیصلہ بالکل صحیح ہے۔ پاناما آپ کے سامنے ہے، پاناما کا لسٹ آیا، سزا ہوا اقامے پر، پانامے میں تقریباً 500 لوگ تھے، لیکن سزا صرف نواز شریف کو ملی، باقی سارے ابھی تک وہ اکثر پی ٹی آئی میں ہیں۔ پھر آپ بتائیے، بنی گالا کی جو جعلی دستاویزات سپریم کورٹ میں دکھا کے کہا کہ یہ ہے میرے دستاویزات بنی گالا کی 300 کنال کی، وہ سی ڈی آئی انہوں نے گواہی دی کہ یہ جیلی بوگس 2 نمبر پیپرز ہے۔
یا یہ جھوٹ ہے یا نہیں؟ سر یہ حکومت کا نمائندہ تو کوئی نہیں بیٹھا ہوا نا، اگر پی ایم ایل این کا نہیں ہے تو حکومت کا بھی تو نمائندہ نہیں ہے نا سر۔ میں بات آپ جنرل صاحب کے سوال کا جواب ضرور دیجئے۔ انہوں نے جیلی دستاویزات کی بات کی، میں تو وہی کہہ رہا ہوں نا۔ سر آپ لانگ مارچ کر رہے ہیں پنڈی کی طرف، اس پہ آئے نا سر، آپ لانگ مارچ پنڈی کی طرف کر رہے ہیں، اس پہ بتائیں نا سر۔ چھوڑیں، آپ نے خود ہی تو کہہ دیا ان کا نمائندہ نہیں ہے تو حکومت کا بھی نمائندہ نہیں ہے نا۔ آپ پنڈی لانگ مارچ کر رہے ہیں، اس کا کیا کانسیکوینسز ہوگا سر؟ آپ عجیب بات کر رہے ہیں، حکومت کا نمائندہ نہیں ہے لیکن حکومت کی پوری نمائندگی کی گئی۔ حکومت کا نمائندہ تو ہے نہیں لیکن میرے بھائی نے حکومت کی پوری نمائندگی کی۔ میں نے اپنی وہ جیلی دستاویزات جو وہاں دکھائے گئے ان کو وہ حرام جائیداد کو حلال کیا گیا 12 لاکھ روپے کے عوض میں، اور 1.5 سال میں وہ بلڈنگ ریگولیشن کو انہوں نے تبدیل کر کے ترامیم کر کے اس کو عمران خان کے حق میں قرار دیا گیا۔ آپ کہتے ہیں کہ حافظ حمداللہ کہہ رہے ہیں کہ آج کے کیبنٹ میں چور بیٹھے، اٹھا اور گندم، چور تو سارے پی ڈی ایم میں بیٹھے ہیں۔ اچھا پی ڈی ایم میں چور بیٹھے ہیں، وہ تو آپ کے مطابق باغی بھی ہے، غدار بھی ہے۔ جب آزاد کشمیر کے وزیر اعظم پہ غداری کا مقدمہ درج ہوا تو وہ بھی غدار، مودی بھی کہتے ہیں کہ غدار ہے اور عمران خان بھی کہتا ہے کہ غدار ہے، اسی کی نمائندگی کی جاتی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ عمران خان نے سٹیٹمنٹ دیا امریکہ میں نے کہا، آپ نے کہا پارلیمنٹ اس کا مواخذہ کرے، تو پھر ڈان لیکس کے نتیجے میں آپ کا ٹویٹس کیوں آتا ہے؟ وہ بھی پارلیمنٹ پر چھوڑ دے نا۔ ادھر ایک ڈان لیکس کی سزا کیا ملی نواز شریف کو، ادھر یہ امریکہ میں بیٹھ کے کیا کہتے ہیں، لیکن ادھر آپ پارلیمنٹ پہ ڈالتے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے، ہم پی ڈی ایم یہ پوری تحریک آرام سے نہیں بیٹھے گی۔ ٹھیک ہے، اس وقت تک یہ تحریک چلے گی جب تک اس حکومت کا خاتمہ ہم نہیں کریں گے۔ یہ ملک پر نحوست ہے، یہ مصیبت ہے، یہ مسلط ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن لڑنے تو آپ پنڈی جا رہے ہیں نا سر، لڑنے آپ پنڈی جا رہے ہیں، حکومت اسلام آباد میں ہے، لڑنے آپ پنڈی جا رہے ہیں سر۔ دیکھیں ہم وہ پی ڈی ایم فیصلہ کرے گی، ہم اسلام آباد جائیں گے یا پنڈی جائیں گے، وہ پی ڈی ایم ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے، میں ٹائم 4 منٹ ہے، جنرل صاحب میں بھی آپ سے کوئی سوال نہیں کرتا، 4 منٹ آپ کے پاس ہے سر۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، میں پھر ایک بات وضاحت کر دوں، میں نے یہ کہا ہے کہ جب دین کی بات کی گئی اور امر اللہ کی بات کی گئی تو میں نے یہ کہا تھا کہ یہ قرآن یہ کہتا ہے کہ سچ کی گواہی دو چاہے اس کی زد میں آپ کا بھائی آتا ہو، چوروں کا ساتھ مت دو۔ میں نے یہ کہا تھا کہ ایک سزا یافتہ عورت کے جس کو جھوٹ بولنے پر سزا دی گئی، اس کے ساتھ عالم دین کا کھڑا ہونا اور اس کے حکم کے مطابق اس کے نیریٹو کو لے کے چلنا عالم دین کو زیب نہیں دیتا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، میں پی ٹی آئی کا نہ نمائندہ ہوں، نہ مجھے حکومت کی غلطیوں کے دفاع کی ضرورت ہے۔ بے شک حکومت کو گرائیں، سب اکٹھے ہو جائیں اور گرا دیں، نئے انتخابات کرا سکتے ہیں کرا دیں، عدم اعتماد لا سکتے ہیں کرا دیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جج ارشد کی ویڈیو، جج ارشد کے نہ زیبا حرکات نہ فوج نے کروائیں، نہ فوج نے ویڈیو بنائی، نیب کے چیئرمین کو نہ فوج نے لگایا، نہ فوج اس کو اکاؤنٹیبل ہولڈ کر سکتی ہے۔ پارلیمنٹیرین خود ہی فیصلے کرتے ہیں، اپنے کیے ہوئے فیصلوں پر خود ہی پھر تھوکتے ہیں اور ملامت کرتے ہیں۔ نیب کا قانون بھی انہی حکومتوں کے دور میں نہ تبدیل ہوا، درست پایا گیا۔ جج جاوید کو لگایا بھی انہوں نے، جج ارشد مرحوم کو جج بنایا بھی انہوں نے، اس کی ویڈیو بھی انہوں نے بنائی، منظر عام پر بھی انہوں نے لائی۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اپنا گند میرے دروازے پہ کیوں ڈالتے ہو؟ اب ایک بات جو نیازی صاحب کر رہے تھے، اگر فوج مداخلت کر رہی ہے اور وہ مداخلت نامنظور ہے تو میں نے یہ کہا ہے کہ ایویڈنس کے ساتھ فوج کو عدالت میں چیلنج کر دیں۔ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، ایویڈنس ہے۔ دوسری آخری بات یہ ہے کہ جو بات کر رہے تھے کہ جی فوج نے پنجے گاڑ لیے ہیں اقتدار میں، جب فوج نے پنجے گاڑے ہوئے تھے، آرمی کا چیف ملک پر حکومت بھی کر رہا تھا، آپ کو اس حکومت میں حصہ بھی ملا ہوا تھا۔ میں ابھی
فضل الرحمان صاحب کی بات کر رہا ہوں. آپ کو اس حکومت میں حصہ بھی ملا ہوا تھا, ایک صوبے پر آپ کی حکومت بھی تھی. اس وقت فوج نے پنجے گاڑے ہوئے تھے, وہ جائز تھا. جب اسی چیف نے فیصلہ کیا کہ میں نے وردی بھی پہننی ہے اور ملک کا صدر بھی رہنا ہے, تو آپ الیکٹورل کالج کا حصہ تھے, آپ نے ان کو ووٹ بھی دے دیا. ٹھیک ہے سر, ٹائم بالکل ختم ہو گیا. 4 منٹ سے 4 منٹ حفیظ اللہ نیازی صاحب آپ کے پاس ہے. آپ کو منظور ہے, ٹھیک ہے, یہ سب کچھ منظور ہے. اگر اقتدار میں حصہ مل جائے, اقتدار سے محرومی ہو جائے تو سارا الزام فوج پہ ڈال دو. آپ کے پاس بھی 4 منٹ ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب نہیں نیازی صاحب, سر آپ ٹائم نہیں ہے, سر ٹائم نہیں ہے. نیازی صاحب, سر نیازی صاحب. دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ جنرل صاحب فرما رہے ہیں کہ جی میں کوئی نمائندہ نہیں ہوں, لیکن جو جتنے اچھے انہوں نے دلائل دیے ہیں, میرا نہیں خیال کہ تحریک انصاف والے یا عسکری اداروں کو اپنا ترجمان بیٹھا ہو تو اس سے کوئی اچھی دلائل دے سکتا ہے. یہ چیز ہوتی ہے ڈیفینڈ کرنا اور بڑے خوبصورت طریقے سے کرنا. عسکری ادارہ ہے, مجھے ان کا میں نمائندہ سمجھو تو ہوں. جو میں جنرل صاحب اپنی بات کر لوں. اچھا, دوسری بات یہ جی کہ یہ پیناما کا جو کیس تھا, تو جو سینیٹر صاحب نے فرمایا ہے, یہ ذہن میں رکھے کہ یہ پیناما پہ نواز شریف کو سزا نہیں ملی. نواز شریف کو سزا نام ملی ہے بلیک لا ڈکشنری کی ایک انٹرپریٹیشن پہ, بلیک لا کے ساتھ ملی ہے. چنانچہ یہ پاکستان کے اندر ہی ہو سکتا اور کہیں نہیں ہو سکتا. تیسری بات یہ کہتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ میرے ساتھ کسی دنیا کے بڑے مفتی کو بٹھا دیں, یہ جتنا حرام کام نیب کا ہو رہا ہے شرعاً ناجائز ہے. کوئی قرآن کی کوئی حدیث کی ایک نظیر دیکھ لیں کہ لوگوں کو اس طریقے سے پکڑ کے یہ اغوا برائے تیوان کی طرح جو پیسے نہیں اکٹھے کیے گئے تھے 2009 سے لے کے 2012 تک, دیکھتے نہیں ہر بندہ اغوا ہو رہا تھا اور 30-40 کروڑ لے کے واپس آ رہا تھا. یہ وہ اغوا برائے تیوان کا کاروبار جاری ہے نیب کے تھرو. تیسری بات یہ ہے کہ لگانا اور کرنا, میرا خیال ہے کہ یہی تو بھولا پن ہے. میں یہ جنرل صاحب بات یہ ہے کہ خدا کے واسطے جسٹس صدیقی کا حشر ہم نے دیکھ لیا ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے پوری لیگل فریٹرنٹی آپ کو بتا رہی ہے, کراچی سے لے کے چترال تک چیخ کے کہ ان بیچاروں کو لیسر بنا دیا گیا ہے کہ ان کا کیس جو ہے, انہوں نے کیس ایسا سن لیا ہے جس میں ہمارے اسٹیبلشمنٹ کا نام آتا ہے. تو اس پاکستان کے اندر میرا خیال ہے کہ اگر یہ مطمئن ہے ہمارے عسکری ادارے یا اسٹیبلشمنٹ اور سمجھتے ہیں کہ خاطر خواہ رزلٹ لے کے اور پاکستان کو وہ بہترین پاکستان بنائے دے گی جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تھا, اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ کامیاب ہو جائے. کام حرام ہو رہے ہیں, کام غیر شرعی ہو رہے ہیں. جو بندے نیب سے بھاگتا ہے اسے بڑے عالم دین بیٹھے ہیں حافظ صاحب, لیکن خدا گواہ ہے کہ میں نے دین کا جو علم ہے شرعاً جائز ہے اسنیپ سے بھاگنا. میں اس کو سسٹم جو کیا ہوا ہے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے, جھوٹ بولنے کے لیے, فراڈ کرنے کے لیے, مکر کرنے کے لیے, پاکستان کو آپ تباہ برباد کر کے بیٹھے ہیں اور ہم جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں, دلائل دے رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی فلانا کرپٹ ہے, فلانا کرپٹ ہے. پاکستان کے اندر کون بندے جو مجھے بتا دے کہ میں کرپٹ نہیں ہوں؟ ابھی آپ کے جس کو ہاتھ پکڑے, یہ پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی کرپشن بہت زیادہ ہے, لیکن ملک کی تباہی کرپشن کی وجہ نہیں, ملک کی تباہی جو ہے سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے ہوئی ہے اور 1951 سے شروع ہوئی ہے اور آج تک دل جمعی سے وہ سیاسی عدم استحکام چل رہا ہے. اور میری بات آپ پلو سے باندھ لیں کہ سیاسی عدم استحکام کے ساتھ صرف جاہلوں کو, بدنیتوں کو نہیں معلوم ہو سکتا کہ اس کا کیا اثرات ملتے ہیں. جن کو اللہ نے کوئی فہم و فراست دی ہے اور اللہ نے نیت اچھی دی ہے, ان کو پتہ ہے کہ یہ پاکستان کو خدا گواہ ہے کہ یہ تاریکی میں ڈبو کے جائے گا. یہ سیاسی عدم استحکام یہ چھوٹی چیز نہیں ہوتی. ایک آئین تھا جس نے ملک کو متحد رکھا تھا. ہم نے 1971 میں سبق نہیں سیکھا. 1971 کا ریپیٹ چل رہا ہے پورے 50 سال بعد, اور اسی طرح دشمن ہمارے ساتھ ہیں. انہوں نے ایکٹیو ہو جانا ہے. انڈیا نے, امریکہ نے, جو ہماری جانی ازلی دشمن ہے, جیسے ہی دیکھیں گے کہ یہاں پہ سیاسی طور پہ تراش جاتا ہے وہ کود پڑیں گے. باقی اب میں تو دعا دوں اللہ تعالیٰ سے ملک حفاظت کرے. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا, بہت شکریہ. ڈاکٹر دعوت دیجیے. اللہ حافظ.